السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسلمس کارنر۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے رہتے ہوں گے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے مجھے حوصلہ ملے اور میں زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیوز بنا سکوں۔ آج ہمارا واقعہ وہ ہے ایک یہودی کا مسلمان ہونا۔ یہ ایک یہودی بچہ تھا جو کہ مسلمان ہو گیا، اور یہ ایسے وقت میں مسلمان ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم اس وقت میں مسلمان ہوتا ہے تو اس کی آخرت سنور جاتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقعات کو شروع کرتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک یہودی ہوا کرتا تھا، یہودی بچہ۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھا رہتا، کبھی کبھار ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا، جوتے وغیرہ صاف کرنا، کپڑے صاف کرنا، یا پھر انہیں دیکھتا رہتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پسند کرتے تھے۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو کچھ دن ہوا کہ کچھ دن وہ ہر روز آیا کرتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن کچھ دن ہو گئے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بچہ جو ہے وہ اتنے عرصے سے میرے پاس آ رہا تھا، وہ اب نہیں آ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ جاؤ اور اس کی خبر لے کے آؤ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتایا کہ وہ جو بچہ ہے وہ تو بیمار ہے۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس کی خیر و عافیت پتہ کرنے جائیں گے۔ وہاں دوسری طرف جو بچہ تھا وہ اپنے گھر کے دروازے پہ انتظار کر رہا تھا کہ کب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور میری جو عیادت کریں گے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تو جن کا انتظار کر رہا ہے ان کا آنا بہت مشکل ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیاری کر رہے تھے، تو وہ جیسی تشریف لائے، انہوں نے جب دروازے پر دستک دی تو وہ بچہ کہنے لگا یہودی کہ ماں دیکھ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ تو جیسے اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو وہ حیران ہو گئی، اور اس نے دیکھا کہ واقعی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بہت نرم تھا اور اسے خوشبو آیا کرتی تھی، اور بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں تو اس کی زندگی سنور جایا کرتی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اندر آئے، تشریف لائے، تو اس بچے کے پاس جو سرہانا تھا اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے، اور اس پہ جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اس بچے کا آخری وقت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا کہ یہ بچہ مسلمان ہو کے مرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ پھیرا اور انہیں پتہ چلا تو وہاں ماں بھی رو پڑی اور باپ بھی رو پڑا، دونوں رو پڑے کہ یہ کیسا عالم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کی عیادت کرنے آئے ہیں، اور وہ غریب تھے اور ان کے پاس کوئی یہودی بھی نہیں آتا تھا، لیکن ایک مسلمان کے ناطے، ایک نبی کے ناطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چوکھٹ، ان کے دروازے پہ تشریف لائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ پھیرا تو انہیں پتہ چلا کہ اس بچے کا تو آخری وقت آ گیا، تو انہوں نے اسے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ لے۔ تو اس بچے نے والد کی طرف دیکھا تو والد نے کہا کہ کیا میری طرف دیکھ رہا ہے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اتنا انہوں نے کیا کہ وہ ہمارے دستک پر آئے، ہمارے دروازے پہ آئے ہیں۔ تو والد نے کہا کہ کلمہ پڑھ لیں۔ تو وہ جیسی کلمہ پڑھ رہا تھا تو اس کی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو اور والد کی آنکھوں میں بھی آنسو، اور جیسے انہیں کلمہ پڑھا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ اور جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے باہر آئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے تھے اور لبوں پہ ان کی خوشی بھی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو چاہے کہ وہ اپنی آخرت سنوار لیں۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی آخرت سنوارے۔ اگر کوئی شخص مرتے وقت آپ کے سامنے آخری سٹیج پہ پہنچ جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے پھر بھی تلقین دیں کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔
انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔